بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ دنیا مومن کے لیے ایک پریزن ہے اور کافر کے لیے ایک پیراڈائز ہے۔ اب یہاں پر ایک کچھ سوالات ہیں اور وہ پوچھے جاتے ہیں عموماً۔ پہلے تو اس حدیث کا ہی لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ زیادہ پروگریسو لوگ اپنے آپ کو سمجھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اس دشمنی ہے دنیا کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی صحیح انٹرپریٹیشن، ٹرو انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ جس سے ہم شک و شبہات کے ساتھ اور اسی طرح بہت ساری جو ہمارے اوپر اعتراضات ہیں اس سے ہم ذرا نکل آئیں، کیونکہ حدیث تو بہرحال ہے۔ میں آپ کے سامنے پھر دیکھیے وہ حدیث پاک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے یہ، اور اس کا نمبر ہے 2956 2956۔ اسی طرح یہی جامع ترمذی کے اندر اس کا نمبر ہے 2324۔ یعنی جامع ترمذی میں حدیث ہے، بالکل حدیث سند کے اعتبار سے درست ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ اس کی بالکل صحیح انٹرپریٹیشن موجود ہے، لیکن وہ کیا ہے اب اسی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب آج اسی کو سمجھنا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کی تشریح جو نیچے دی ہے پہلے تو اس کو سیکھیے، جو نیچے تشریح دی گئی ہے ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ یہ آپ کے سامنے منہاج، یہ امام نووی کی شرح ہے۔ دیکھیے اس کا معنی مطلب ہے کیا، پھر انشاءاللہ مزید پہ کلام کرتے ہیں۔ ان کل مؤمن مسجون ممنوع فی الدنیا من الشہوات المحرمہ۔ اس دنیا میں مومن کو جتنی بھی حرام شہوتیں ہیں وہ منع ہے۔ اچھا، اور مکروہ، اس طرح مکروہ جو شہوتیں وہ بھی مکلف بفعل الطاعات الشاقہ، اس کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ طاعت والے نیکی کے کام کرے اور مشقت والے روزے رکھے، صبح فجر کی ٹائم نماز کے ٹائم اٹھے اور حج کرے۔ فإذا مات استراح من هذا، جب فوت ہو جائے گا تو پھر ان عبادتوں سے ظاہر کو راحت مل جائے گی، وہ ان مشقتوں سے باہر آ جائے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، نفس پر مشقت کرنی ہے، اس کو دبانا ہے، پریس کرنا ہے، اس مشقت سے باہر آ جائے گا۔ وانقلب الى ما اعد الله له تعالى من النعيم الدائم والراحة والراحة الخاصة من النقصان۔ تو پھر وہ کیا کرے گا جی کہ وہ پھر اللہ نے جو اس کے لیے نعیم دائمی اور ایٹرنل اس کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں اس کی طرف چلا جائے گا، اور پھر خالص جو نقصان سے بھی خالص ہے۔ عمل کافر فانما له من ذلك ما حصل في الدنيا ما قلته وتقديره بالمنعمت۔ بھائی جتنی بھی اس کے پاس نعمتیں ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ظاہر ہے اس کے لیے جو وہ اپنے آپ کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں سمجھتا۔ جب وہ مرے گا تو وہ عذاب دائم اور شقائے ابدی کی طرف، یعنی ہمیشہ کی بدبختی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنے الفاظ میں ذرا اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں ملیشیا، ہم جاتے ہیں UAE، ہم جاتے ہیں دبئی یا عرب شریف کے بہت سارے ملکوں کے اندر، تو وہاں تو بڑی پراسپیرٹی ہے، وہاں تو بڑی پیسے کی ریل پھیل ہے، وہ تو اس وقت تجارت کی منڈیاں ہیں، ٹریڈ کے ہب ہیں۔ تو اب دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں پھر وہ قید خانہ کہا گیا، وہ تو بڑے آزاد ہیں اور بڑی دنیا میں ان کے پاس ہے۔ تو پہلے تو اس جملے پہ غور کریں، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو سچا ایمان دل میں رکھتا ہوگا وہ واقعی دنیا میں قید ہے۔ کس طرح؟ میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک بوتل پڑی ہے، اس کے اندر شراب ہے۔ کافر نہیں مانتا اسلام کو، وہ نہیں اس کنجیکشنز آف ہولی بکس ہماری جو ہیں یا ہماری جو ٹیچنگ ہے، ہماری جو تعلیمات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو وہ تو نہیں مانتا، تو وہ تو بے دھڑک جب خواہش ہوگی شراب پی لے گا۔ جبکہ ایک مومن، ایک مرد مومن جس کے دل میں پکا ایمان ہے، وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ شراب خریدنے پر قادر ہے، وہ عورت سے زنا کرنے پر معاذ اللہ قادر ہے، پیسے دے کر وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا؟ باوجود قدرت کے اپنے نفس کو ایک قید میں لا رہا ہے، ایک پرزن میں بند کر رہا ہے، اپنے نفس کو ایک خاص قسم کی قید کے اندر لا رہا ہے، مقید کر رہا ہے۔ یہی اس کے لیے سجن ہے۔ اور کافر اگرچہ غریب ہے
لیکن وہ جو خواہش پوری کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. وہ کوئی کنجیکشن، کوئی قرآن و سنت کا جو اس پر قید ہے اس کو وہ اپنے اوپر نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں. تو اب کسی لڑکی سے معاذ اللہ وہ کسی عورت سے زنا کرنا چاہے، اس سے شادی شدہ ہے نہیں ہے، ہر وہ کام کر گزرتا ہے، اپنے نفس کو کسی قید میں نہیں رکھتا. تو یہ اس کے لیے ایک بطور جنت ہے. جس طرح جنت کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو انسان کے لیے منع ہو. اور قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، تمہارے نفس چاہیں گے، وہ تمہیں جنت میں ملے گا. تو جنت میں جو چاہے گا انسان کرے گا، دنیا میں نہیں کر سکتا مومن، اس وجہ سے دنیا قید خانہ ہوئی. اور کافر جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ حکام شرع کو نہیں مانتا، اس وجہ سے اس کے لیے جنت ہوئی. تو لہٰذا یہ جو کمپیرزن ہے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. نمبر 2، یہ جو پراسپیرٹی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ اس سجن کے منافی ہے، اس قید خانے کے منافی ہے. دیکھیے قرآن نے کئی جگہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایمان لے آتے یہ کتاب، اہل کتاب اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے دنیا کی برکتیں کھول دیتے. ایک جگہ اور بھی فرمایا گیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ضرور ان کے لیے دنیا کی برکتیں کھول دیتے. تو نیکی، صداقت، امانت داری، عدل، انصاف، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ دنیا کی برکتیں کھولتا ہے. تو اگر کسی جگہ یہ سب انصاف ہو رہا ہے اور امانت داری ہے تو وہاں یہ برکتیں کھلتی ہیں، وہاں یہ برکتیں، دنیا کی مال و دولت وہاں فراوانی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کرپشن ہی کرپشن ہے، ہر طرف تنگی تنگی ہے. اگرچہ مالداری بڑھ رہی ہے لیکن وہ حرام طریقے سے بہت زیادہ مال کمایا جا رہا ہے، لافل طریقوں سے مال کمایا جا رہا ہے. کسی کو غصب کر کے پراپرٹی، بہت زیادہ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، ان کی پونجیاں، جمع پونجیاں ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ملیشیا وغیرہ ملک ہیں، انڈونیشیا، وہاں پر آپ کو سچائی ملے گی. اگر ہم بھی مسلمان ملک ہے، وہ بہت ڈائریکٹ لوگ اسلام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دیکھیے اسلام پاکستان کو لے کر اسلام پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ذرا پاکستان تو نہیں ہے اسلامی ملک، ترکی بھی اسلامی ملک ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، عرب کے بہت سارے ملک ہیں جو بڑے خوشحال ہیں، وہاں پر انصاف ہوتا ہے. بہت سارے ملکوں میں لوگ سچا سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آمادی کی پاسداری کرتے ہیں. یہ مسلمان ملک ہیں، ترکی کے اندر چلے جائیں آپ. تو لہذا جب یہ چیزیں ہوں گی اللہ دنیا میں ان کو پراسپیرٹی دے گا. ہاں آگے بات یہ ہے کہ جب آپ کو مال و دولت مل جائے اور آپ بکے میں رچ مین، تو پھر آپ پر ایک امتحان ہے. آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں حلال و حرام، لیکن آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ حرام کو اوائڈ کرنا ہے، حلال اختیار کرنا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے. اس نفس کو اس قید میں لانا ہے، یہی آپ کے لیے سجن ہے. کافر جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ کسی قید کو، کسی قید و بند کو تسلیم نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ اپنے نفس کو جو چاہے وہ دلانے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح وہ دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیتا ہے. اور جبکہ مومن کی جنت آخرت میں ہے، وہ جو چاہے گا وہ جنت کے اندر اس کو ملے گا، وہ طاعت کا صلہ ہوگا جو کہ دنیا میں دی گئی. ایک حدیث پاک اس کی خوبصورت تشریح کرتی ہے، حجبت الجنت بالشہوات وحجبت النار، حجبت الجنت بالمکارہ حجبت النار بالشہوات. جہنم کو شہوتوں کے ساتھ گھیر دیا گیا، انسان اپنی خواہش نفس پوری کرے اور جو چاہے کرے، تو جہنم کو ان خواہشوں کے پیچھے کر دیا گیا. اور جنت کو مکارہ، ناپسندیدہ چیزیں انسان کے نفس کے لیے، مثلا فجر کے ٹائم اٹھنا، روزے رکھنا، مشقت والی عبادتیں کرنا، یہ نفس کے لیے شاق ہے، دشوار ہے. اس لیے یہ عبادتیں کرنا اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. جسے بعد فرمایا گیا حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزیں جو نفس پر ناپسندیدہ ہیں ان کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے. تو لہذا یہ جو دنیا ہے، اگرچہ آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں، لیکن اگر سچا ایمان رکھتے، ظاہر ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی ان حدود قیود سے باہر نہیں نکلتے جو ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں. اللہ نے قرآن میں جیسے فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها، یہ جو حلال و حرام کی یہ جو شریعت کا بھار ہے، ہم نے زمین و آسمان پہ، زمین پیش کیا، پہاڑوں پہ، ان سب نے انکار کر دیا. وحملها الانسان، اس کو انسان نے اٹھا لیا. تو انسان دراصل وہ جتنا بھی امیر ہو، اگر وہ مومن ہے تو اس بارے شریعت کے بھار کے نیچے ہے. اس لیے وہ اگرچہ جتنا بھی امیر ہو، وہ دنیا میں رہ کر بھی قید کے اندر ہے، دنیا میں امیر بن کر بھی قید میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ